فدا، میرا من فدا، میری روح میری جان فدا، میرا باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ۔ میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سور رہا ہوں، میں عشق کے گہرے پانیوں میں اتر رہا ہوں، سور رہا ہوں۔ میرے محمد کا ہر صحابی، میرے محمد کا ہر صحابی میرے محمد کا معجزہ ہے۔ صحابہ کے باب میں خدا، میں ڈر رہا ہوں، صبر رہا ہوں۔ صحابہ کے باب میں خدا، میں ڈر رہا ہوں، صبر رہا ہوں۔ انتہائی واجب احترام میرے ہم مشن، ہم کاز، ہم سوچ دوستو، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے تمام ذمہ داران اور کارکنان، بالخصوص ناظم جامعہ بھائی عبداللہ اور ان کی پوری کیبنٹ کو آج کے اس کامیاب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار کے انعقاد پر میں مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس گئے گزرے دور میں اللہ نے ہمیں ایک نیک مقصد، نیک سوچ پر چلنے کی توفیق دی ہے۔ دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے ذہنوں میں ایک سوچ پیدا کی ہے، ایک فکر پیدا کی ہے، ایک خودی کا جو تصور ہے کہ بحیثیت نوجوان وہ جب اپنی جوانی گزار رہا ہوتا ہے، بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کے اندر قدم رکھتا ہے تو اپنے کھوج میں لگا رہتا ہے، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرا زندگی میں گزارنے کا مقصد کیا ہے، میرا اس زندگی میں مقصد کیا ہے۔ ایک سوال ان کے ذہن میں اٹھتا ہے، کیا میرا مقصد صرف یہی ہے کہ میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، میں نے اچھی جاب حاصل کرنی ہے، میں نے اپنا کیریئر بنانا ہے، میں نے شادی کرنی ہے، میرے بچے ہونے ہیں، میں نے سیٹل ہو جانا ہے، کیا میری یہی زندگی ہے؟ آج کا نوجوان افسوس کے ساتھ اسی لائن پر چل رہا ہے، اسی تربیت پر چل رہا ہے کہ دنیا جائے بھاڑ میں، جو آگ لگی ہے لگتی رہے، ہمیں اس سے کیا، ہم اپنی زندگی گزاریں۔ میرے دوستو، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں گے، ان کی زندگی کو مطالعہ کریں گے، ان کو ایز اے رول ماڈل پڑھیں گے تو آپ کے اس سوال کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ وہ جواب کیا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم ان کی زندگی دیکھیں گے تو ان کی زندگی انقلاب سے بھرپور تھی، ان کی زندگی انقلاب سے بھرپور تھی۔ وہ رحمت للعالمین تھے، وہ پورے جہان کے لیے رحمت تھے، وہ انسانوں کے لیے رحمت تھے، وہ خواتین کے لیے رحمت تھے، بچوں کے لیے رحمت تھے، وہ ہر پورے جہان کے لیے رحمت تھے۔ جب ہم ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے نبی جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو اس اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، میرے نبی کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، میرے نبی کو جیل کاٹنی پڑتی ہے، اسی غلبہ اسلام کے لیے حضور کو مارا جاتا ہے، حضور پہ تشدد کیا جاتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہتے ہیں، اپنے دعوت جو اسلام کا غلبہ تھا اس پر کاربند رہتے ہیں، اس پہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہیں کہ میں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس پوری دنیا میں اللہ کا جو پیغام ہے اس پوری دنیا میں انشاءاللہ نافذ کر کے دم لوں گا انشاءاللہ۔ پھر تاریخ نے وہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب نکلے، جب بڑے، انہوں نے افراد تیار کیے، لوگوں کو دین کی دعوت دی اور جان نثار صحابہ کی ایک عظیم فوج تیار کی، ایسے فوج تیار کی جس فوج نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا عزم کیا۔ ان میں مرد بھی ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں، ایسے جان نثار خواتین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی کہ یہ میرا دودھ پیتا بچہ ہے، یہ میں آپ کو پیش کرتی ہوں، کل دشمن کا اگر آپ پر تیر آئے گا آپ اس کو ڈھال بن کے رکھ دینا۔ ایسے سرفروش اور جان نثار لوگ حضور نے تیار کیے، تربیت کی، ان کو معاشرے کا بہترین فرد بنایا، ان کی ذہنی، اخلاقی، نظریاتی تربیت کی، انہیں ایک ایک چیز ان کے اندر پیدا کی، انہیں نکھارا، انہیں بتایا کہ تم نے بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، تمہارے افکار کیسے ہونے چاہیے، نظریات کیسے ہونے چاہیے، تم نے کاروبار کرنا ہے تو اس کاروبار میں تم دین کی خدمت کیسے کرو گے، تم نے اگر جج بننا ہے اس جج بننے کے اندر تم دین کی خدمت کیسے کر سکتے ہو، تم اس معاشرے میں اپنے کردار سے انقلاب کیسے لا سکتے ہو۔ یہ پوری کی پوری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس عظیم جماعت جس کو میں اور آپ صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں ان کے اندر پیوست کی، ان کے دلوں میں محفوظ کی۔ سب سے پہلے یہ عظیم نصب العین ان کے دلوں میں محفوظ کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام پہ آزمائشیں لائیں، پریشانیاں اٹھائیں، دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں، غلبہ اسلام کے لیے ہجرتیں کی۔ کیوں کی؟ یہ وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہ اس میدان کے اندر اتریں، ان کے دل صاف ہوں، یہ محنت کریں، ان کے دل پاکیزہ ہوں، ان کے دل جب اس قابل ہوئے اس کے اندر اسلام کی دعوت آ سکے تو پھر صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر جب وہ اسلام کی دعوت آئی تو پھر صحابہ اکرام کے چہروں کے رخ جس طرف تھے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد پھر وہ نکل پڑے، نہ انہوں نے دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح اور شام دیکھی، نہ گربار دیکھا، وہ نکلے تو پھر نکل پڑے گے۔ تاریخ گواہ ہے، دنیا گواہ ہے، کفر گواہ ہے، اپنے گواہ ہیں، پرائے گواہ ہیں کہ حضور کی جو تربیت یافتہ جماعت صحابہ اکرام ہیں ان کی قبریں آج پوری دنیا میں موجود ہیں۔ یہ اس چیز کی بات کی عکاسی ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ حضور کی جو جماعت تھی وہ حقیقی معنوں میں حضور کے جان نثار تھے اور حضور کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج میں اور آپ یہاں پر کھڑے ہیں، سیرت کا پروگرام کر رہے ہیں، میں اور آپ اس دنیا کے اندر اچھے کام کرنے کے لیے، اس دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، انقلابی تبدیلی لانے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ تصور، یہ فلسفہ، یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ دعوت میرے اور آپ تک پہنچانے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ اکرام کی عظیم جماعت۔ جماعت ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے جماعت ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے مرشد ہیں۔ ان کے سکول آف تھاٹ پر چلنا، ان کے رستے پر چلنا، ان کے نظریات پر چلنا میرے اور آپ کے لیے لازم ہے اگر تم دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں۔ کامیابی کا راستہ صحابہ کے علاوہ نہ ثابت ہو سکتا ہے، نہ صحابہ کو نکال کر کامیابی کا راستہ آپ پا سکتے ہیں۔ آپ اندھیروں میں چلے جائیں گے، آپ تاریخ ہو جائیں گے، آپ کا نام مٹ جائے گا اگر آپ صحابہ کی تاریخ کو چھوڑ دیں۔ انقلاب جب بھی آئے گا وہ انقلاب کا جو راستہ نکلے گا وہ رسول اللہ سے چلے گا، ان کی جماعت آئے گی، ان کا جماعت کا راستہ دیکھا جائے گا، اس پر چلیں گے اور چلتے چلتے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کا تشکیل کیا ہوا قافلہ اس بر صغیر میں داخل ہوا، آپ کے سندھ میں داخل ہوا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنہری دور، آدھی سے زیادہ دنیا پر انہوں نے اسلام کا پرچم لہرا کر یہ بات ثابت کر دی کہ حضور کی جو جماعت تھی وہ حق اور سچ تھی، ان کے افکار نظریات پاکیزہ تھے اور انہوں نے جو دنیا میں کام کیا قیامت کی صبح تک کوئی اور جماعت اس جیسا کام، اس جیسا انقلاب نہیں برپا کر سکتی۔ یہ باتیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، آپ کے اندر جستجو پیدا ہو، آپ کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ ہمارے یہ اکابرین ہیں،
جنہوں نے اس دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا. آج ریاستیں چلانے کے لیے کوئی ایک سسٹم اٹھا کے دیکھ لے, آپ کا ڈاک کا نظام, فوجی نظام, بحری جہاز کا نظام, پوسٹ آفس, نہری نظام, آبپاشی کا نظام, آپ کی پوری CID, آپ کا ریاست چلانے کا نظام, عدلیہ کا نظام, پولیس کا نظام, فوج کا نظام, یہ کس سے ثابت ہے؟ یہ کس نے ہمیں دیا؟ یہ صحابہ اکرام کی عظیم جماعت نے. میرے دوستو, صحابہ اکرام نے, آج میرے آپ کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ صحابہ اکرام نے جب دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا تو وہ ان کی کوئی 50 سال کا تھا, کوئی 70 سال کا تھا, کوئی 80 سال کا تھا, وہ بوڑھے لوگ تھے. یہ تصور ہمارے ذہنوں میں ہے. میرے دوستو, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان کیا کہ آج انشاءاللہ یہاں پر نماز ہوگی, میں دیکھتا ہوں کہ نماز کو کون نہیں پڑھنے دیتا, اس وقت میرے اور آپ کے پیر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 24 سال تھی. آج میرے خیال سے چند ہی لوگ یہاں پر ہوں گے جن کی عمریں 24 سال کی. 24 سال کی دنیا میں وہ انقلاب, عمر میں وہ انقلاب برپا کر گئے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دور میں جو لشکر اسامہ تشکیل ہوا تو سیدنا اسامہ کی جو عمر تھی وہ ٹوٹل 18 برس, اور وہ لشکر کے امیر منتخب ہوئے. یہ وہ انقلابی لوگ تھے. وجہ کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دلوں کو ایسا پاک کر دیا تھا, دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکال دی تھی, ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تھا, اور انہیں یہ دنیا عارضی دنیا کی حقیقت ان کے سامنے آ گئی تھی. اور آخرت کا جو دور ہے, آخرت کی جو مکمل زندگی ہے, جو ہماری اصل زندگی ہے آخرت, ان کے سامنے وہ پردے ہٹ گئے تھے. انہیں یہ پتا تھا کہ ہم اگر اس دنیا میں رہیں گے تو یا غازی دنیا سے چلے گئے تو انشاءاللہ شہادت کا رتبہ پائیں گے. اللہ نے اس جماعت کی قسمیں کھائیں. اللہ کہتے ہیں اس جماعت کے پیچھے چلو, اس کے نقش قدم پر چلو, اس کے افکار اور نظریات کو اپناؤ, تم بھی انشاءاللہ دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دو گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انبیاء کے بعد یہ واحد ایسی جماعت ہے جس کو اللہ رب العزت نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا. قیامت کی صبح تک میں اور آپ سمیت پوری دنیا کا انسان اس چیز سے محروم ہے. ہمیں نہیں مل سکتا یہ سرٹیفکیٹ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ملا. تو آج کے بعد آپ یہ عہد کریں گے کہ ہم انشاءاللہ اس جماعت کی اسکول آف تھاٹ پر چلیں گے, بحیثیت طالب علم اس جماعت کی زندگی کو پڑھیں گے, ابو بکر صدیق کو پڑھیں گے, حضرت عمر کو پڑھیں گے. ایک تو وہ زندگی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے بچپن گزارا, جوانی گزاری, حضور کے لیے ماریں کھائیں, ان کی بیٹی کا حضور سے کیا رشتہ تھا, رشتہ داریاں کیا تھیں. ایک وہ زندگی ہے, ایک وہ زندگی آپ نے پڑھنی ہے کہ جب یہ مسجد تشریف لائے اس کے بعد انہوں نے آنے والی مسلم امہ کو کیا دیا, بعثیت حکمران کیا دیا, اپنی رعایا کو کیا دیا, کفار کے لیے کیا قوانین بنائے, مسلمانوں کے لیے کیا خدمات سر انجام دی. جب آپ اس طرف پر سٹڈی کرنا شروع کریں گے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کوئی ایسی چیز آج کی دنیا یہ ثابت نہیں کر سکتی جو چیزیں انہوں نے متعارف کروائیں. آج تک کیا قیامت کی صبح تک یہ دنیا, یہ نظام, یہ انہی کے محرون منت ہے. کوئی اور بندہ نہیں, کوئی ایسی جدید طرز کی کوئی چیز نہیں لا سکا جو وہ اس دور میں نہ لا سکے. تو میرے دوستو, یہ چیز سے کیا اخذ ہوتا ہے کہ ہم نے پریشان نہیں ہونا, ہم نے نا امیدی نہیں کرنی. آج جو یہاں پہ مقررین آئے تھے آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے, ہر اسکول آف تھاٹ کے لوگ یہاں پر بات چیت کر رہے تھے. ان کی باتوں کی مختصر جو بات ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے کسی سے متاثر نہیں ہونا, آپ نے کسی کے پیچھے نہیں چل لینا, آپ نے ظاہری یہ جو ہٹو بچوں کا شور ہے اس سے متاثر نہیں ہو جانا. آج فلسطین پر جو کفار ٹوٹ پڑے ہیں اس سے گھبرانا نہیں ہے. یہ عارضی چیزیں ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ مستقل جو کامیابی ہے وہ الحمدللہ بعثیت مسلمان میرا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے وہ مسلمانوں کی ہے. فلسطینی جیت چکے ہیں. فلسطینیوں کے لیے آج ہزاروں بندے کشتیوں پہ سفر کر کے فلسطین پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کفار پہنچ رہے ہیں, وہ آج مسلمانوں کو جھنڈوڑ رہے ہیں کہ آپ کے یہ لوگ ہیں, آپ کیوں نہیں نکل رہے جب ہم جا رہے ہیں. آج ان کشتیوں پر جب حملہ ہوتا ہے, حملے کے 15 منٹ بعد پورا یورپ روڈوں پر کھڑا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ فلسطین کی کامیابی ہے, فلسطین کی جیت ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ فلسطین کی کامیابی ہے. مسلمان کی کیا زندگی ہے؟ یہ عارضی زندگی ہے. آج آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, ایک لمحے کا آگے کا مجھے اور آپ کو یقین نہیں
کہ ہم زندہ رہیں گے یا کل مر جائیں گے. ہماری اصل زندگی تو وہ ہے. ہم نے اس دنیا کے اندر جتنا کام کیا یہ مجھے پتا ہے یہ جو کام میں کر رہا ہوں کل میں نے مرنا ہے, مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, زندہ ہونے کے بعد میں نے اپنے ان چیزوں کا جواب دینا ہے جن چیزوں پر میں نے اپنی زندگی گزاری ہے. اس کے بعد میرا انشاءاللہ سزا اور جزا کا فیصلہ ہو جائے گا. تو میرے دوستو, اسلام آیا ہی غلبے کے لیے ہے. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ یہ زمین بنائی ہی اسی لیے گئی ہے کہ یہاں پر انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا. اور کون سا اسلام غالب آئے گا؟ جس کے پہلے امیر سیدنا ابو بکر صدیق تھے, خلفائے راشدین. غلبہ اسلام بطرز خلافت راشدہ, انشاءاللہ خلافت راشدہ والا وہ سنہری دور ایک دفعہ پھر آئے گا انشاءاللہ. وہ کیسے آئے گا؟ جب میں اور آپ بیدار ہوں گے, جب میں اور آپ فکر کریں گے, جب میرے اور آپ کے اندر سوچ پیدا ہوگی, ہم اچھی تعلیم حاصل کریں گے, ہم اچھی ڈگریاں لیں گے, ہم بہترین ہنر حاصل کریں گے اور اپنے اپنے عہدوں پر جائیں گے, اس ملک کی بیوروکریسی کے اندر جائیں گے, دنیا کے جدید تعلیم کا مطالعہ کریں گے, جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہوں گے. مسلم نوجوان کسی سے کمزور نہیں ہے. آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑی بڑی جگہوں پر مسلمانوں کے نوجوان نظر آئیں گے, ترقی کرتے نظر آئے ہیں. اس ملک نے ان کی قدر نہیں کی. اس ملک کو بنایا اسلام کے نام پر تھا, لیکن آج کا نوجوان اس ملک کی جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے, جو نوجوانوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو انکریج نہیں کیا جا رہا, ان کو تعاون نہیں ان کے ساتھ کیا جا رہا, لوگ ڈس ہارٹ ہو رہے ہیں. سفارشیں ہیں یہاں پر, ایک جاب حاصل کرنے کے لیے 50-50 لاکھ کی پیسے دینے پڑتے ہیں, بڑے سے بڑی سفارش دینی پڑتی ہے. کوئی میرٹ نہیں ہے, میرٹ کا قتل عام ہے. آج نوجوان یہاں سے متنفر ہو کر باہر کی دنیا میں جا رہا ہے. ہمارے تمام باصلاحیت لوگ یہاں سے چلے گئے. ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ اس ملک میں میری اور آپ کی قدر کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس موقع پر نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ ملک ہمارا ہے, کلمے کے نام پر حاصل کیا ہوا ملک ہے. جب اسلام یہاں پر 100% آئے گا, امیر اور غریب برابر ہوگا, امیر اور غریب کی تعلیم ایک ہوگی, امیر اور غریب کی تقسیم ختم ہوگی, تمام تر فروئی اختلافات ختم ہو جائیں گے. جب اسلام آئے گا یہاں پر کوئی امیر اور غریب کی بات نہیں ہوگی, یہاں میرٹ کا قتل عام نہیں ہوگا, یہاں پہ معاشی قتل عام نہیں ہوگا, یہاں کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. فقط انشاءاللہ وہ وقت لانے کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی. مجھے اور آپ کو ملک کے اعلیٰ عہدوں پر جانا پڑے گا, ملک کی بیوروکریسی سیٹس کے اندر جانا پڑے گا, ملک کے ہر طبقے کے اندر ایسے باصلاحیت اسلام سے محبت کرنے والے لوگ بھیجنے ہوں گے جو اس شعبے کے اندر جا کر اس شعبے سے دیانتداری کریں, اس شعبے کے لیے کام کریں, اس شعبے کے اندر اپنا 100% دے. انشاءاللہ انہی کے کردار اور افکار سے, اسی جو اس شعبے کے اندر وہ بندہ کام کرے گا, اپنے کردار سے, اپنے افکار سے, اپنی محنت سے لوگ منوائے گا, لوگوں کو متاثر کرے گا. لوگ اس سے پوچھیں گے کہ یہ جو آپ محنت کر رہے ہیں, یہ اتنی لگن سے یہ کر رہے ہیں, یہ دن رات کر رہے ہیں, آپ کو یہ تعلیمات کہاں سے ملی؟ وہ کہے گا یہ تعلیمات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی. تو ان کی وہ تعلیمات کو دیکھ کر وہ لوگ بھی کہیں گے کہ یار کتنا اچھا بندہ ہے, ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, ہم بھی حضرت عمر کی سیرت کو پڑھیں. جب وہ ان کو طرف پڑھیں گے وہ بھی ان سے متاثر ہوں گے, وہ بھی ان کی زندگی پر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے. یہ قطرہ قطیہ دریا بنے گا, اس میں کوئی جلدی نہیں ہے. میں اور آپ مر جائیں, آنے والی نسل مر جائے, 1 صدی گزر جائے, 2 صدیاں گزر جائیں, ایک وقت آئے گا اسلام نے غالب ہونا ہے. میں اور آپ محنت کے مکلف ہیں, میں نے اور آپ نے محنت کرنی ہے, صرف اخلاص کے ساتھ محنت کرنی ہے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب اسلام کا بول بالا اس ملک میں ہوگا اور اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا کر, رول ماڈل بنا کر ہم دنیا کو دکھائیں گے یہ ہے اسلامی نظام, یہ ہے وہ اسلام کا سنہری دور جہاں پر عورتوں کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, امیر اور غریب برابر ہے, جہاں کے فیصلے مسجدوں میں ہوں گے, جہاں پر ایک امیر نے جو فیصلہ کر دیا سب کو تسلیم ہوگا, جہاں پر وزیر اعظم کپڑے کہاں سے خرید رہا ہے اس کا جواب بھی اسے دینا پڑے گا, کسی کی حقوق کی پامالی نہیں ہوگی, میرٹ کی بات ہوگی, طلبہ کا استحصال نہیں ہوگا, تعلیم کا قتل عام نہیں ہوگا, ایک بہترین تعلیم دی جائے گی. لیکن یہ وقت لانے سے پہلے مجھے اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی. کیا آپ محنت کریں گے انشاءاللہ؟ کیا آپ محنت کریں گے؟ جی ہاتھ بلند کر کے کیا آپ محنت کریں گے؟
آپ MSO میں چل رہے ہیں یا MSO میں نہیں چل رہے، بات یہ ہے کہ بات یہ نہیں دیکھنی کہ یہ کس جماعت کی بات ہے، بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ آج رحمت للعالمین کا جو خوبصورت سیمینار ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی، ایک سلوگن آپ کو یہاں پر نظر آئے گا۔ اس عنوان سے ملک بھر میں ہمارے پروگرامات ہو رہے ہیں، اور ہم یہ آپ کو اور نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہی وہ عالمگیر شخصیت ہے جس کی بدولت آج میرے اور آپ کا یہاں پر ملنے کی وجہ بنی ہے۔ یہی وہ عالمگیر شخصیت ہے جن کی بدولت آج میں اور آپ مسلمان ہیں۔ یہی وہ عالمگیر شخصیت ہے جن کی بدولت آج یہ سسٹم چل رہا ہے۔ میرے دوستو، ہم انشاءاللہ اس بات کا عہد کرتے ہیں، آپ بھی عہد کریں کہ زندگی انشاءاللہ اسی کام کے لیے لگائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، اور حضور کی جو تربیت یافتہ جماعت ہے، صحابہ اکرام، ان کی عزت و ناموس پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور ان کی جو افکار اور نظریات تھے اور ان کا جو اس دنیا کے اندر ورک تھا، کام تھا، اس دنیا کے لیے جو انہوں نے سروسز دی، انشاءاللہ ہم آنے والی نسل کے ذہنوں میں انشاءاللہ نقش کریں گے، نسل کو بتائیں گے کہ تمہاری کامیابی انہی اصحاب کے رستے پر چلنے میں ہے، اگر اس رستے سے نکل جاؤ گے تو سب کچھ اندھیرا ہے۔ آخر پہ میں آپ سے ایک بات ضرور کروں گا کہ جہاں پر آپ یونیورسٹی کے اندر بیٹھے، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ پر آپ لوگ MSO کے لیے کام کریں، MSO کے نظریے کے لیے کام کریں، بغیر کسی جو ہے نا تفریق کے۔ ساری طلبہ تنظیمیں ان کو سب کو لے کر چلیں، سب کو اس بات پر آمادہ کریں کہ یہ جو خوبصورت نظریہ ہے، جب بھی آپ کو اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر کبھی اسلام کے لیے قربانی دینی پڑے، کبھی آپ کو ناموس رسالت یا ناموس صحابہ کے لیے قربانی دینی پڑے، فلسطین کے لیے آواز بلند کرنی پڑے، تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پر سب مل کر اس کے لیے بات کریں، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب باصلاحیت اور اسلام سے محبت کرنے والے لوگ وہ اعلیٰ عہدوں پہ پہنچیں گے، انشاءاللہ وہاں انقلاب آئے گا۔ آخر میں آپ کو میں اختتام انہی جذبات کے ساتھ اور انہی اشعار کے ساتھ کروں گا کہ جو سوئے ہوئے ہیں اٹھیں گے ضرور، ادا فرض و سنت کریں گے ضرور، پتنگے شمع پہ جلیں گے ضرور، فدا اپنی جانیں کریں گے ضرور، خزاں کا ہو موسم یا فصل بہار، شہادت کے غنچے کھلیں گے ضرور، یہ معنی فضا پر تیرا راج ہے مگر پھر بھی طاہر اڑیں گے ضرور، جنہیں ناز ہو اپنی طاقت پہ وہ ہکٹ کے زمین پہ گریں گے ضرور، ہکٹ کے زمین پہ گریں گے۔